پہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے آنے کا، ان کی قابلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دینا چاہتے ہیں. ہم نے پاکستان کا پہلا اور دنیا کا منفرد ترین ڈیجیٹل یوتھ ہب لانچ کیا ہے. 26 مارچ کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کا لانچ کیا، اور اس کے اندر پروڈکٹیو امپلائمنٹ، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے، ایجوکیشن کی اپرچونٹیز، آن لائن ٹریننگز، ڈفرنٹ انگیجمنٹ کے ذریعے، یہ تمام کچھ اے آئی بیسڈ. آج کے دن ہم 15 لاکھ کے قریب جابز پاکستان سے باہر اپنے بچوں کو آفر کر رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر ہم نئی سے نئی اپرچونٹی دے رہے ہیں. آج اتنے برے حالات کے اندر بھی ہم نے معیشت کا پہیہ چلا کر دکھایا، ہم نے مہنگائی کا جن قابو کر کے دکھایا، اور یہ تو ابھی شروعات ہیں. انشاءاللہ وہ شہباز شریف جس نے آئی ایم ایف کو قابو کیا، کڑی شرائط کے باوجود پاکستان کی معیشت کو رائٹ ٹریک پہ ڈالا، صوبہ پنجاب مریم نواز نے دن رات ریکارڈ قائم کیے، وہ شہباز شریف جن کے کاموں کی دنیا گن گاتی ہے، ماشاءاللہ اسی سپیڈ کو مینٹین کرتے ہوئے نئے سے نیا پروجیکٹ جو ہے پنجاب کے اندر متعارف کرایا گیا. میں ابھی کے پی کے کا دورہ کر کے آ رہا ہوں. آپ یقین کریں وہاں کے بچے اور بچیاں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم وفاق میں دیکھ رہے ہیں، کیا کے پی کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ میں یہاں سے سندھ جا رہا ہوں، بلوچستان جا رہا ہوں، کشمیر جا رہا ہوں، گلگت بلتستان جا رہا ہوں، تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے نیچے ہم وہ تمام اپرچونٹیز پاکستان بھر کے بچوں کو دینے جا رہے ہیں. ہم جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا، شہباز صاحب نے اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا دیا. جو پنجاب دانش اسکول اتھارٹی تھی، اس کو پاکستان دانش اسکول اتھارٹی بنا دیا. ہم پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے تحت بچے اور بچیوں کو سافٹ لون دے کے ان کو کاروبار بڑھانے کا، سٹارٹ اپس کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ہم نیشنل انوویشن ایوارڈ میں ان بچے اور بچیوں کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں. تو جہاں پر پاکستان کی معیشت پیروں پر آ گئی، جہاں پر پاکستان کی طرف دنیا کا رخ ہو گیا، آج روز کوئی نہ کوئی نیا ملک آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے ونڈو آف اپرچونٹیز کھول دی ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے قابلیت کی بنیاد پر اپنی زندگی بنائیں، کیونکہ ان نوجوانوں کی زندگی بنے گی تو پاکستان کی زندگی جو ہے خوشحال ہوگی. تو میں پھر میڈیا کے دوستوں کا، یہاں پر موجود ملتان کی مسلم لیگ نون کی قیادت کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور پیغام ہمارا ایک ہی ہے پوری دنیا کو کہ ہم آواز ہیں فلسطین کی، ہم آواز ہیں کشمیر کی، ہم آواز ہیں ہر اس پسے ہوئے طبقے کی جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جب ہم پاکستان جب آواز ہے دنیا میں ہر پسے ہوئے طبقے کی، تو اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اپنے ساتھ ہونے والے ہر جھوٹ کو ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کے سامنے اصل سچ کو لے کر آئیں گے. اور اب پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے دہشت گردی کی گئی. جب دہشت گردی سے کام نہیں چلا اور دہشت گردوں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، تو پھر پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر پاکستان کی کریڈیبلٹی کو دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی. آج اللہ کے فضل سے بھارت کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہ گئی. مودی کا مکروہ اور شفاف چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان کی ترقی اب کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان انشاءاللہ دنیا کو لیڈ کرے گا. ہمارے بچے اور بچیاں دنیا کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا، ہم تو بہت دیر سے، جب 9 مئی بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک پورا ریکارڈ نکال کے سامنے رکھا گیا تھا کہ وہ سائٹس
جو را اور موساد چلاتی ہیں، وہاں پر جو بیانیہ بنتا ہے وہی بیانیہ یہاں پہ چند لوگ بیٹھ کر جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو برملا کہتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے واقعات پر عدالتیں دیکھیں، یو کے اندر فسادات ہوتے ہیں، عدالتیں 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک بیٹھتی ہیں، ہزاروں لوگ جو اس میں ملوث تھے انہیں 1 ہفتے کے اندر اندر سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے معاشرے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی عدالتیں جو ہیں ان کے کرش نہیں ہوتے، ان کی فیملیز کے کرش نہیں ہوتے، وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے سہولت کاری کی جاتی رہی، حالات یہاں تک پہنچے۔ اب اللہ کے فضل سے فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں، فیصلے جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ہم برملا کہتے ہیں، میں قانون دان ہوں، کہ ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کیس نواز شریف صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف برطانیہ میں فائل ہوتا ہے تو وہاں پہ جرمانے بھرنے پڑتے ہیں۔ وہاں پر براڈ وے کا جو کیس تھا اس کے اندر جرمانے دیے حکومت پاکستان جو اس وقت کی تھی، 2018 سے 22 تک کی، اس نے جرمانے بھرے۔ تو